السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات عافیت سے ہوں گے۔ میں محمد غفران آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل مکتبہ سلیمانیہ آفیسیل سے آج ہم لوگ درخشاں اردو حصہ دوم سبق نمبر 3 پڑھنے والے ہیں۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ جو حضرات اب تک مکتبہ سلیمانیہ آفیسیل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ جلد سے جلد اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور وہ بچے جو ابھی تک اس چینل سے نہیں جڑے ہیں اور اس سال میٹرک کی تیاری کر رہے ہیں اور ان کے سلیبس میں سے ایک سبجیکٹ اردو بھی ہے، تو ایسے بچے کو ضرور آپ لوگ اس چینل یعنی مکتبہ سلیمانیہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ بچے اس چینل سے پڑھ کر اچھے نمبرات کو حاصل کر سکیں، اپنی ماں باپ کے خوابوں کی تعبیر اور ان کے خوابوں کو سچا کر سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں، آج کے سبق کو پڑھتے ہیں۔ سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کا شمار اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو دنیا میں کافی مقبول و معروف ہوا۔ اس مجموعے کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کی ہے۔ خاص بات پر انوکھی مسکراہٹ ڈاکٹر محمد محسن کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے ذکر کے بغیر اردو افسانے کی تاریخ شاید مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے 1926 عیسوی میں رام موہن رائے سیمینری پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 1928 عیسوی میں پٹنہ کالج سے IAA 1931 عیسوی میں نفسیات کے ساتھ BA آنرس کا امتحان پاس کیا اور 1934 عیسوی میں نفسیات میں ہی پٹنہ یونیورسٹی سے MA فرسٹ کلاس سے پاس کیا اور گولڈ میڈل حاصل کیا۔ 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے۔ عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے کا مطلب یہ ہے استھائی شکشک بنے۔ پھر 1948 عیسوی میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل طور پر لیکچر بحال ہو گئے۔ مستقل طور پر لیکچر بحال ہوئے کا مطلب استھائی روپ سے شکشک بن گئے پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کے۔ چلیے 1953 عیسوی میں وہ شعبہ نفسیات میں صدر شعبہ نفسیات مقرر ہوئے۔ صدر شعبہ نفسیات منتخب ہوئے، یعنی وہ شعبہ نفسیات کے ادھیکش بنا دیے گئے، اور 1974 عیسوی میں وہ اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئی، یعنی جو نوکری تھی ان کی وہ کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ ان کی کتابوں میں انوکھی مسکراہٹ، افسانوں کا مجموعہ، نفسیاتی زاویے، نفسیاتی مضامین کا مجموعہ، زخم کے پھول شعری مجموعہ بہت اہم ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ سید محمد محسن صاحب کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ آپ نے 1973 عیسوی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کیا تھا۔ سید محمد محسن کی وفات 2002 عیسوی میں علاج کے دوران دہلی میں ہوئی۔ چلیے اب آگے کے سبق کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں سے ہم محمد محسن صاحب کے افسانے کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ افسانے کے اندر دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں، اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے افسانہ شروع کر رہے ہیں۔ افسانے کا نام ہے فرار۔ اس افسانے کو کس نے لکھا ہے؟ سید محمد محسن صاحب نے۔ محمود ماں کی کرخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔ کرخت آواز، سخت آواز، ماں کی سخت آواز محمود کے کان میں گونج گئی۔
وہ بازو کے کمرے میں حساب بنا رہا تھا، حساب کے معنی میتھ بنا رہا تھا، حساب کی کاپی سمیٹے بغیر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام خطرہ کی گھنٹی کی طرح اس کے کان میں بج رہا تھا۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس آیا۔ اس کی ماں کا فربا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ فربا جسم یعنی موٹا جسم غصے سے کانپ رہا تھا، جیسے تند ہوا میں برگد کا درخت ڈول رہا ہو۔ تند ہوا یعنی سخت ہوا۔ ماں کی ابھری ہوئی آنکھیں، لال انگارا سا چہرہ، پھیلی ہوئی گردن دیکھ کر سہم گیا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ معصوم فرشتہ کی طرح نظریں نیچی کیے محمود ماں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ یہ منفعلانہ انداز آنے والی آفت کے مقابلہ میں اس کا تنہا ہتھیار تھا۔ بلا انہیں باہر سے، محمود کی ماں نے گرجتے ہوئے کہا۔ آپ کو بلا رہی ہے۔ محمود نے رکتے رکتے کہا، مجھ سے کیا کام ہے؟ غصہ میں ہیں تو ہوا کرے، انہیں تو ہر وقت غصہ ہی چڑھا رہتا ہے۔ اچھا چلو آتا ہوں۔ اس کے باپ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کمزور آواز میں کہا۔ محمود کے باپ کو دیکھ کر اس کی ماں اور بلند آواز میں گرجنے لگی، تم نے میری مٹی پلید کر ڈالی۔ نوچ اس دن کو جب میرے باپ نے تمہارے ساتھ میری شادی کی، آخر کچھ کہو گی بھی یا یوں ہی بکے جاؤ گی؟ محمود کے باپ نے آہستگی سے سوال کیا۔ ہاں میں تو بکواس مچاتی ہی ہوں، پاگل سری سب کچھ ہوں۔ ارے بھائی، میں کب کو تمہیں پاگل کہہ رہا ہوں؟ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ اپنے منہ جو چاہو کہہ لو۔ جی ہاں، تم سا شریف دنیا میں کون ہوگا؟ جانے دو، رذیل سہی، کمینہ ہی سہی، لیکن تمہارے گھر میں اب ایک منٹ میرا قدم نہیں جمتا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ آہا، کیسے بھولے ہیں آپ، گویا کچھ جانتے ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے سارا فساد مچاتے رہتے ہیں، اور اوپر سے دیکھو تو جیسے موم کی گڑیا۔ میں نے تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ اس موئے وکیل کے یہاں نہ جایا کرو، لیکن تم کہاں ماننے والے۔ اس کی جورو تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے۔ جورو کے معنی ہے بیوی۔ اس کی بیوی تو ڈائن بن کر مجھے نگلنے کی فکر میں ہے، اور تم اس سے گھل مل کر میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے ہو؟ ارے بھائی آہستہ بولو، محلہ والے سنیں گے تو کیا کہیں گے؟ تمہیں تو خواہ مخواہ شک پیدا ہو جاتا ہے۔ محمود کی ماں نے اور چیخ چیخ کر بولنا شروع کیا۔ ہزاروں گالیاں وکیل کو دے دیں، سینکڑوں صلاتیں محمود کے باپ کو سنائیں۔ محمود اپنی عمر کے 10ویں ہی سال میں یتیم ہو گیا، اور باپ کے مرنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد اس کی ماں بھی اسے چھوڑ گئی۔ قسمت سے اسے اس کے اسرت زدہ ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ اسرت زدہ معنی مفلس، غریب ماموں کے مکان میں منتقل کر دیا۔ زندگی کی دشواریاں اس کے لیے ایک نامہر لیکن عاقبت اندیش استاذ بن گئی۔ ماحول کی ناسازگاریاں اسے جتنی زیادہ ٹھوکر لگاتیں، اس کے اندر استواری اور استقامت کی کوششیں اتنا ہی زیادہ تیز ہوتی جاتی۔ استقامت کے معنی آتا ہے جمنا، مضبوطی کے ساتھ، اور بھی وہ کوشش کرنے لگا۔ یہ ہے اس صغر سنی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا۔
صغر سنی بچپن کی زندگی میں بھی وہ مستقل مزاجی اور پختگی عزم کا ایک مکمل نمونہ معلوم ہوتا تھا. جیسے اس کا بچپن طفولیت اور شباب کے درمیانی مراحل پھاند کر انسانی تعمیر کی آخری منزل تک پہنچ گیا ہو. محمود یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا تھا، جہاں اس کی تنہائی پسندی اور رہبانیت کا اس کے ساتھ برابر مذاق اڑایا کرتے تھے. یونیورسٹی کی فضا کو ایجوکیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی یکجا تعلیم کی وجہ سے گہری رومانی ہو گئی تھی. محمود کے ساتھی کمال جادو بیانی اور گرم جوشی کے ساتھ ان فردوسی مناظر کی تصویریں اس کے آگے کھینچے. محمود کی طبیعت میں بھی گدگدی سی پیدا ہو جاتی. یار، تمہارے سینے میں دل نہیں، لکڑی کا ٹکڑا ہے جس پر بجلی تک کا اثر نہیں ہوتا. کل کلاس میں خالدہ کس طرح نظریں بچا بچا کر تمہیں تک رہی تھی. کاش وہ اس طرح مجھے دیکھتی ہوتی. یقین مانو میں اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا ہوتا. عظیم نے اپنے خاص پر جوش انداز میں کہا. خیر مذاق وغیرہ ختم کرو. بیچاری معصوم لڑکی پر جو تم اس قسم کی تہمت لگاتے ہو، یہ تو بہت نامناسب بات ہے. تہمت کیسی؟ ہم انہیں گھورتے رہتے ہیں اور وہ بیچاریاں ہمیں تکنے سے بھی رہیں. اور بھائی تمہیں تو اپنا مول یعنی قیمت معلوم نہیں. کاش میرے اندر تمہاری شکل و صورت ہوتی، میری زندگی ایک مستقل رومان ہوتی. رومان. عظیم نے سینہ تانتے ہوئے کہا. آج شام کو نمائش آؤ تو تمہیں دکھلا دوں کہ یار ان نکتہ داں کے لیے کیسی صلاحیں عام ہیں. میں تمہارے کہنے پر آج شام کو نمائش جاؤں گا، پھر وہاں سے کسی ریسٹورینٹ میں چلنا، ہوٹل میں چلنا لیتے آنا اپنی کسی مہ پارہ کو، وہ بھی میری استقامت آزما لے گی. مہ پارہ کے معنی آتا ہے محبوب ترین، یعنی جس کو دیکھ کر رات گزارا جائے. واقعی چلو گے یا صرف آن میں بول رہے ہو؟ عظیم نے محمود کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے سوال کیا. محمود کسی دعوے کے بعد قدم پیچھے ہٹانا جانتا ہی نہیں. محمود نے فاتحانہ انداز میں جواب دیا. عظیم تو محمود سے وعدہ لے کر چلا گیا، لیکن محمود ایک عجیب تاثراتی کشمکش میں مبتلا ہو گیا. کشمکش میں مبتلا ہو گیا. جیسے کوئی کسی گناہ کے ارتکاب کا ارادہ کر کے پچھتانے لگا ہو، اور نتائج کے موہوم لیکن ہوش ربا تصورات اور کیفیات کے سانچہ میں ڈھل کر اس کی روح میں پیوست ہو رہے ہوں. موہوم کے معنی آتا ہے دھندلا. یہاں وہ پڑھ رہے تھے. محمود کی انگلیاں غیر اضطراری طور پر رہ کر اس کی نبض ٹٹولنے لگتی تھیں، جیسے اسے بخار کا احساس ہو رہا ہو. پڑھنے میں دقت ہوتی ہے کیونکہ صحیح طریقے سے کیمرہ لگا نہیں ہے، تو چلیے آگے پیچھے ہو جائے تو آپ لوگ اس پر طنز نہ کریں. اس کے دل میں ایک غیر معمولی وحشت ناک دیوانگی کی کیفیت محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی رات کے سناٹے میں کھلے میدان سے خوف کھانے لگتا ہو. اس غیر معمولی اضمحلال اور خستگی کا کوئی سبب محمود کی
سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ ہاسٹل سے باہر نکلا اور قدم تیز کرتا ہوا نمائش کو روانہ ہوا۔ کافی دور پہنچ چکنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ غلط راستہ پر لگ گیا ہے۔ اسے اپنی اس بھول پر حیرت سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں سرد ہو گئے اور وہ دیر تک اسی جگہ مبہوت کھڑا رہا کہ معنی ہے ایک دم ہکا بکا ہو کر کے کھڑا رہا، متحیر انداز میں کھڑا رہا۔ اسے سکتہ سا ہو گیا، یعنی ٹھہر گیا، رک گیا، تھم گیا۔ اب نمائش جانا بالکل بے سود ہے، بے فائدہ ہے۔ اس نے کہا عظیم انتظار کر کے کہیں جا چکا ہوگا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ آیا اور کرسی پر بیٹھ کر اپنی اس خود فراموشی کا جائزہ لینے لگا۔ آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔ اپنی خود اعتمادی پر یہ کاری ضرب کئی دنوں تک محمود کے دماغ میں الجھنیں پیدا کرتی رہی۔ گو عظیم سے اس نے طبیعت کی خرابی کا عذر پیش کر دیا تھا، جسے عظیم نے بہانہ سازی کہہ کر ٹال بھی دیا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ یونیورسٹی کی تعلیم کے بعد مقابلہ کے امتحان میں شامل ہوا۔ مقابلہ یعنی کمپٹیشن کے ایگزام میں شامل ہوا اور اسے ڈپٹی کلکٹری مل گئی۔ نسبتیں اس کی تعلیم کے وقت ہی سے آتی تھیں۔ اب بڑے بڑے گھرانے سے پیام آنے لگے، یعنی شادی بیاہ کے۔ ایک دن محمود گھر سے واپس آیا تو گھر کی ویرانی اسے کاٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اسے اپنی زندگی حیات کی ایک بے روح نقل نظر آنے لگی۔ گھر کے سناٹے میں دیوار سے لگی ٹک ٹک کرتی ہوئی گھڑی اس کے دماغ پر ٹھوکریں سی مارنے لگی۔ گھڑی کا پینڈولم، یعنی وہ لٹکا ہوا چیز، گھڑی کے اندر جو لٹکی ہوئی رہتے ہیں، اسے اپنی ذات کا مرقع یعنی تصویر کشی معلوم ہونے لگا۔ ویسے ہی ایک طریقہ اور ایک رنگ پر حرکت کرتا ہوا وہ کب تک مشین کے پرزوں کی طرح زندگی گزارتا رہے گا؟ اس نے سوچا اور فیصلہ کر لیا کہ وہ بہت جلد شادی کر کے زندگی کی کیف معابیوں سے ہمکنار ہو کر رہے گا، یعنی شادی کرنے کے بعد آرام کی زندگی کاٹے گا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اسی شام کو اس نے اپنی ساری پچھلی نسبتوں پر نئے سرے سے غور کرنا شروع کر دیا۔ اکثر و بیشتر کے متعلق اسے علم تھا کہ وہاں اب اس کے لیے جگہ خالی نہ رہی تھی۔ باقی ماندہ چند نسبتوں میں اسے ایک ہر اعتبار سے قابل اعتنا معلوم ہوئی۔ قابل اعتنا کے معنی آتا ہے توجہ، قابل توجہ معلوم ہوئی۔ صرف لڑکی کی تعلیم نامکمل تھی، لیکن لڑکی کا سن عمر زیادہ نہ تھا، اس لیے یہ خامی دور کی جا سکتی تھی۔ محمود نے اس نسبت کی اثر نو یعنی شروع سے چھیڑ چھاڑ کرائی۔ بات پختہ ہو گئی اور عقد بھی جلدی ہو گیا، لیکن رخصتی لڑکی کے میٹریکولیشن میں پاس کرنے تک ملتوی رکھی گئی۔ یعنی میٹریکولیشن ایک ایسا کسی اسکول میں پڑھنے کے لیے لگے رہنا اور اس کی سرٹیفکیٹ کے انتظار میں رہنا، اسی کو کہتا ہے میٹریکولیشن۔ امتحان کا نتیجہ زبیدہ کی خاطر خواہ کامیابی کا مژدہ لایا۔ محمود خوشی سے دیوانہ ہو گیا۔ اس کے خواب اب حقیقت بننے والے تھے۔ وہ اس خیال کی لذت سے سرشار ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی دن سے محمود اپنی شادی کی تیاریوں میں منہمک ہو گیا، یعنی لگ گیا۔ اس نے دفتر سے 2.5 ماہ کی مسلسل
لگاتار فرصت لے لی یعنی چھٹی لے لی۔ شادی کے اخراجات پر اس نے کثیر رقم خرچ کی۔ شہر کے سارے معززین کو بارات کی شرکت کی دعوت دی، لیکن سسرال میں قدم رکھنے کے بعد اس کے اندر ایک عجیب حیرت انگیز تغیر پیدا ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں بے نور اور متوحش سی دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہوتا جا رہا تھا اور چہرے کی سرخی رفتہ رفتہ پھیکی پڑتی جا رہی تھی، جیسے کوئی دور سے ایک بھیانک منظر دیکھ رہا ہو۔ باہر کے لوازمات کے بعد جب محمود کو زنانہ مکان کے اندر لے جایا جانے لگا تو اس کے پاؤں میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو گئی اور اس کے سارے جسم میں ایک ہیبت ناک تھرتھراہٹ، جیسے اسے شدت کا جاڑا لگ رہا ہو۔ آگے قدم بڑھانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ عورتوں میں محمود کی اس کیفیت پر ہلچل سی مچ گئی۔ اس کے سسر کو اطلاع دی گئی۔ وہ بھاگا ہوا محمود کے قریب آیا، مزاج پرسی کی یعنی طبیعت پوچھا، طبیعت کا حال دریافت کیا، لیکن محمود کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، جیسے وہ دفعتاً گونگا ہو گیا۔ اس نے ابھی بولنا سیکھا ہی نہ ہو۔ یہ باتیں تھیں، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کہانی کو تیزی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، فرار جو افسانہ ہے، اس افسانے کے اندر جو مین کردار نبھانے والا ہے، مرکزی کردار نبھانے والا ہے، وہ ہے محمود۔ اس سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں محمود کی ماں باپ دونوں کے درمیان آپسی تنازع یعنی ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہتا تھا۔ بڑی ہی سخت لہجے میں سامنا کرتی تھی اس کی ماں اس کے باپ سے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کے والد صاحب کسی وکیل کے یہاں گئے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا تو بلانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ تم ایسے آدمی کے گھر پر جاتے ہو جس کی بیوی ڈائن ہے، ہمیشہ وہ مجھے دیکھ کر جلتی رہتی ہے، مجھے ختم کرنے کے لیے لگی ہے، تم اس کے یہاں جاتے ہو۔ کافی سخت آواز اس کی ماں کی نکلتی تھی۔ جب ماں کی آواز بار بار اس سخت کو سن کر اس کا دماغ بیزار ہو گیا اور عورتوں سے ڈر لگنے لگا کہ جب میری ماں گھر کے اندر ایک عورت ہے اور یہ حالت ہے تو نہ جانے اور زیادہ رہیں گے تو کیا حال ہوگی۔ تو اس کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ چلیے، بہرحال جب وہ 10 سال کا ہوا تو ماں باپ دونوں ہی انتقال کر گئے، اپنے ماموں کے یہاں رہے اور کچھ دن کے بعد وہ ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ تو پڑھنے کے لیے جب گئے تو اس طریقے سے اچھے طالب علم کو، اچھے اسٹوڈنٹ کو پڑھنا چاہیے کالج میں رہ کر، ہاسٹل میں رہ کر، ایک دم اسی طریقے سے وہ رہ کر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا اور پڑھا بھی، کامیاب بھی ہوا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ دوستوں نے اسے ناچ گانے کی طرف مائل کرنا شروع کیا، لیکن وہ ایک دن اس کے بہکاوے میں آ کر، عظیم اس کا جو دوست تھا، بہکاوے میں آ کر ایک دن لے کے جانے کی کوشش کیا۔ آدھا دور تک چلا ہی تھا کہ فوراً وہ واپس آ گیا، کہا نہیں، اس ناچ گانے کی طرف مجھے نہیں جانا ہے۔ پھر وہ کمپٹیشن کی تیاری میں لگ گیا تو ڈپٹی کلکٹر تک بن گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی شادی کرنے کی اکشا ہوئی، پھر انہوں نے شادی کے لیے ہاں وہ بھرا اور اس کے بعد پھر شادی کے لیے تیار ہوا، یہاں تک کہ سب لوگوں کو دعوت دیا اور پھر سب لوگ اس کے شادی میں شرکت فرمائے۔ اب جب شادی ہو گئی تو عورتوں کے جھنڈ میں تو جانا ہی جانا ہے، تو جب محمود کو عورتوں کے جھنڈ میں لے کر گیا تو بس اس کو وہی یاد آ گیا کہ میری ایک ماں تھی، اس کی اتنی سخت آواز تھی، اب یہ اتنے سارے لوگ ہیں اور اتنے سارے مستورات ہیں، اتنی ساری عورتیں ہیں، تو ان سب کا کیا عالم ہوگا۔ سب اس کے ڈر سے وہ کانپنے لگا، یہاں تک کہ وہ تھرتھرانے لگا اور آہستہ آہستہ اس کی بولی بند ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس پورے افسانے کے اندر شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں پڑھنے والا انسان اپنی پڑھائی سے بھٹکتا نہیں، اسے کوئی بھی بھٹکا نہیں سکتا، نہ ہی پیسہ بھٹکا سکتا ہے، نہ ہی اس کے گارجن، بلکہ اگر کوئی پڑھنے والا ہوگا
تو جس طریقے سے محمود پڑھ کر کامیاب ہو گیا، اس کے مارکیٹ کے دوستوں نے مارکیٹ کا بھی ہوا لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ مارکیٹ کی ہوا میں نہیں گئے۔ پیسے بھی قلت ہوئی، لیکن پیسے کی قلت کی وجہ سے انہوں نے پڑھائی کو نہیں چھوڑا۔ ماں باپ بھی مر گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے پڑھائی کو نہیں چھوڑا، کسی بھی صورت میں وہ پڑھ کر ہی کامیاب ہوئے۔ تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ہی ایسے حالات کو پیدا کریں۔ تو چلیے اب سوال کو دیکھتے ہیں، آسان سے سوال سب ہیں، دیکھتے ہیں۔ بڑے سوالات کو ہم آپ کو کاپی پہ کرا لیں گے۔ چلیے، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی؟ تو آپ کو کہنا ہے ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی میں پیدا ہوئی تھی۔ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ یعنی آپ کی کتاب میں محمد محسن صاحب نے کون سا افسانہ لکھا ہے؟ تو فرار لکھا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کے والد کا نام بتائیے۔ تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب کے والد کا نام رشید تھا، سید محمد رشید۔ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ تو ڈاکٹر محمد محسن صاحب نفسیات، سائیکولوجی پر مہارت رکھتے تھے۔ چلیے آگے کی دیکھتے ہیں۔ آگے کوشچن شاید کہ لمبا ہے، تو اس کو ہم کاپی پر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلیے دیکھیے سوال کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی تدریسی سرگرمیوں اس کی معنی آتا ہے پڑھانے کی زندگی کے بارے میں لکھنے کو کہا ہے، 5 جملہ۔ تو دیکھیے جواب دینا ہے۔ ڈاکٹر محمد محسن صاحب بنیادی طور پر نفسیات کے پروفیسر تھے۔ دوسری بات کہنا ہے نفسیات کا درس دیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر محمد محسن صاحب 1938 عیسوی میں وہ پٹنہ کالج میں عارضی طور پر لیکچر کی حیثیت سے بحال ہوئے۔ عارضی طور پر کیا معنی؟ استھائی شکشک بحال ہوئے۔ اور پھر 1948 عیسوی میں وہ کیا ہو گئے؟ استھائی شکشک بن گئے، یعنی مستقل طور پر ٹیچر بن گئے۔ اور 1974 عیسوی میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ڈاکٹر محمد محسن کی تصنیفات کا ذکر کیجیے۔ تصنیفات کے معنی اس کی لکھی ہوئی کتاب۔ تو جواب دینا ہے ڈاکٹر محمد محسن نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کی تصنیفات میں ایک ان کے افسانے کا مجموعہ انوکھی مسکراہٹ ہے، اور نفسیات کے موضوع پر نفسیاتی زاویے اور ایک شعری مجموعہ زخم کے پھول بھی نہایت اہم ہے۔ چلیے اگلا کوشچن دیکھیں۔ سوال ہے محمود کے کردار پر 5 جملے لکھیے۔ تو محمود کے کردار پر 5 جملے دیکھیے لکھا گیا ہے یہاں پہ۔ جواب، محمود ڈاکٹر محمد محسن کے زیر نصاب افسانہ فرار کا مرکزی کردار ہے۔ یہ محمود کون ہے؟ یہ افسانہ جو لکھے ہیں فرار افسانہ، اسی میں مرکزی کردار نبھانے والا آدمی ہے۔ چلیے، طالب علم کے زمانے میں ہی اس کے والدین یعنی ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ بدقسمتی سے محمود کو اس کے مفلس ماموں کے یہاں پہنچا دیا، جہاں سے اس کی زندگی کی حقیقی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ناموافق حالات سے اس نے سبق سیکھا، چنانچہ ٹھوکر لگنے سے وہ تجربہ کار ہوتا چلا گیا۔ اس طرح وہ مستقل مزاجی اور پختہ عزم کا عملی نمونہ بن گیا۔ یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کیا، جہاں رومانیت سے بھی متاثر ہوا۔ پھر مقابلہ جاتی امتحانات میں حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گیا۔ تو مقابلہ جاتی امتحان کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کمپٹیشن والا ایگزام۔ کمپٹیشن والے ایگزام میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور ڈپٹی کلکٹر بن گئے۔ اگلا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ کیا سوال ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی افسانہ نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ تو جواب دینا ہے سہیل عظیم آبادی کے بعد بہار کے جن فنکاروں نے افسانہ نگاری میں اہم خدمات انجام دیا، ان میں ڈاکٹر محمد محسن کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ڈاکٹر محمد محسن جزوی وقتی افسانہ نگار تھے۔ بنیادی طور پر
وہ نفسیات کے پروفیسر تھے اور نفسیات ہی ان کا خاص موضوع تھا، لیکن اس مصروفیت کے باوجود وہ افسانہ نگاری کی طرف بھی متوجہ ہوئے اور کئی مشہور افسانے لکھے۔ چنانچہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ انوکھی مسکراہٹ اردو افسانے کی دنیا میں بہت ہی مشہور ہوئے۔ اس افسانوی مجموعہ میں انوکھی مسکراہٹ کے عنوان سے ایک افسانہ بھی ہے۔ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مجموعے کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ انوکھی مسکراہٹ اس کا نام رکھا گیا۔ انوکھی مسکراہٹ ایک خالص نفسیاتی نوعیت کا افسانہ ہے۔ یہ ایک گورکھن کی کہانی ہے جس کی بیٹی رجنی اس کہانی کی مرکزی کردار ہے۔ رجنی کا باپ گورکھن قبر کھود کر اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے، چنانچہ بچپن سے رجنی مردوں کو دیکھ کر پیسہ کے امید میں مسکرانے کی عادی ہو چکی تھی اور مردوں کو دیکھ دیکھ کر مسکرانا رجنی کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی۔ نفسیات کے اسی نکتہ کو ڈاکٹر محمد محسن نے نہایت فنی کامیابی کے ساتھ پیش کیا۔ مردوں کو دیکھ کر رجنی مسکرانے ہی کی اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ باپ کی موت پر بھی وہ مسکرا اٹھی۔ شادی کے بعد جب رجنی سسرال گئی تو وہاں بھی رجنی کی یہی کیفیت تھی۔ محلہ کے لوگ رجنی کی اس عجوبہ حرکت پر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرنے لگے۔ کسی نے ڈائن کہا تو کسی نے بھوت جنات کا سایہ کہا۔ افسانہ انوکھی مسکراہٹ میں ڈاکٹر محمد محسن نے فنی چابک دستی کے ساتھ اس نفسیاتی گتھی کو سلجھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ڈاکٹر محمد محسن کو ایک کامیاب نفسیاتی افسانہ نگار کہا جا سکتا ہے۔ چلیے اگلا کوشچن۔ سوال: افسانہ فرار کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ جواب دینا ہے: ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ فرار جو شامل نصاب ہے ایک نفسیاتی نوعیت کا ہے۔ افسانہ محمود نام کا ایک تعلیم یافتہ نوجوان افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اس افسانے میں دراصل ڈاکٹر محمد محسن نے اسی کردار کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے۔ محمود حصول تعلیم کے لیے در در کی خاک چھانتا ہے۔ اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ ناموافق حالات میں وہ کسی طرح اپنی تعلیم کو جاری رکھتا ہے اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتا ہے اور وہاں ہاسٹل میں ایک مثالی زندگی گزارتا ہے، لیکن بشری تقاضوں سے مجبور ہو کر ساتھیوں کے ورغلانے پر وہ سیر و تفریح اور رومانیت کی طرف بھی مائل ہوتا ہے، لیکن بچپن میں ماں کی سخت مزاجی اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے لاشعوری طور پر وہ ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، بتائے تھے نا آپ کو، اور عورت ذات سے وہ متنفر ہو جاتا ہے، یعنی اسے عورت ذات کو دیکھنا نہیں مانگتا ہے۔ اسی نفسیاتی کشمکش میں محمود کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے۔ تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد وہ ڈپٹی کلکٹر بنتا ہے۔ اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ وہ اپنے سسرال کے زنانہ خانے میں پہنچتا ہے تو وہ عورتوں کی ہجوم یعنی بھیڑ دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے بچپن سے ہی عورتوں کے متعلق نفرت ذہن میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے وہ عورت سے کیا ہو جاتا ہے؟ نفرت کرنے لگتا ہے۔ چلیے اب اگلا ویڈیو میں ہم ملنے کی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات بہتر طریقے سے تیاری کیجیے اور اس چینل مکتبہ سلیمانیہ آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ جہاں کہیں غلطی محسوس ہو فوراً کمنٹ کر کے پوچھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔